बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दबंग और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिस मामले पे हम बात करने वाले हैं, मॉल रोड रावलपिंडी पर फायरिंग होती है। एक नौजवान आता है, वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन बरवक्त सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी एक्शन लेती हैं और उस जो शख्स है उसको हलाक कर दिया जाता है, क्योंकि वो खुलेआम फायरिंग कर रहा था। लेकिन ये इससे भी बड़ी खबर इस वक्त ये सामने आ रही है कि जो शख्स हलाक होता है, जब देखा जाता है उसका सोशल मीडिया, उसके आईडी कार्ड, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, जब तमाम मामला सामने आता है तो इंकशाफ ये होता है कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। उसके पिक्चर्स, उसके गले में झंडे, उसके बहुत सारी, उससे ये भी बताया जा रहा है कि गोलियां भी उससे बरामद हुई हैं और पार्टी परचम भी बरामद हुआ है और उसकी बहुत सारी पिक्चर। और ये ऐसा नहीं था कि कोई छोटा मोटा कारकुन था, अब डर वर के जो है वो, जैसे बहुत सारे लोग जो है वो घरों में बैठ गए हैं, दुबक गए हैं, ऐसा नहीं था, बल्कि ये एक सरगर्म कारकुन था। ऐसा क्यों हुआ है, ये मैसेज क्या जाएगा, इस सारे मामले पे बात करेंगे जी। सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या हाल है? आई एम गुड सर। लेकिन ये अफसोसनाक खबर आई है। एक तो ये रावलपिंडी मॉल रोड पर फायरिंग होना कि एक शख्स आता है, अचानक से फायरिंग शुरू कर देता है, ये अफसोसनाक वाकया, और फिर जिसको हलाक कर दिया जाता है उसका ताल्लुक पीटीआई से निकला है। ये कितना बड़ा इंकशाफ सामने आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सिद्रा, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा अलमनाक जनाब ये वाक़या है। लेकिन इसके पीछे की वजूहात क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या है, सही असल चीज़ ये देखने वाली है। हुआ ये कि कल जनाब वजाहत एस खान, जो एक भगोड़ा और मफरूर यूट्यूबर है, उसने कल वीलॉग किया और उसमें एक फ़ेक न्यूज़ चलाई। फ़ेक न्यूज़ ये चलाई कि मेरी GHQ के अंदर 2-3 अफसरान से बात हुई है, उन अफसरान ने मुझे इतला दी है कि मुबैना तौर पर जनाब बानी तहरीक इंसाफ को अडयाला जेल के अंदर कत्ल कर दिया गया। अल्लाह खैर, वो थंबनेल मेरी भी नज़रों से गुजरा सर, बिल्कुल ये बना, ठीक है ना। अब इस फेक न्यूज़ के ऊपर ये मोहम्मद हुसैन नामी जनाब खैबर एजेंसी का इनका कारकुन, कि जो इंतहाई एक्टिव कारकुन, पूरी लीडरशिप के साथ इसका रिलेशन, और अगली ब्रेकिंग सुन ले, इसके वजीर आला KPK सोहेल आफरीदी के साथ आज सुबह तक जनाब इसका राब्ता था। सही सही सही। रेगुलर वजीर आला से लेके आपके जनाब इकबाल अफरीदी, मैना खान अफरीदी और इन सारे जनाब लोगों के साथ था। अब वो जो वजाहत एस खान ने फेक न्यूज़ चलाई, उससे मुतासर होकर बिल्कुल जिस तरह 9 मई हुआ था, 9 मई भी इसी तरह फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे के ऊपर मबनी खबरों की बुनियाद पे हुआ था। पिछले 4 साल से पाकिस्तान के अंदर नकद कोका की तहरीक के ऊपर फेक न्यूज़ का जनाब ढोल बजाकर पूरी पाकिस्तानी कौम को, और ख़ुसूसन जनाब PTI के कारकुनान को और उनकी जो 2nd और 3rd टियर की लीडरशिप है, उनको हरासमेंट और पैनिक का शिकार किया जाता है। सही। और करते कौन? वो जो बाहर बैठे हैं, जिनसे अब PTI भी ऐलान बरात करती है। शफी जान ने शहबाज गिल की क्लास ले ली, इसी तरीके से जनाब सुलेमान अकरम राजा, जनाब आदिल राजा की जनाब ढोल बजा रहे हैं, कोई किसी का कोई किसी का। लेकिन बदकिस्मती से उन लोगों को एजेंडा दिया होता है मोसाद ने और रॉ ने, और वो जनाब उस एजेंडे के मुताबिक ये फेक न्यूज़ चलाते हैं। और आज जो माल रोड के ऊपर वकूआ हुआ है, ये उसी का शाखसाना है। मैंने इस पर एक ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले, मैंने कहा यार ये जो बंदा मारा गया है, इसके मरने का होली सोली बार जो है वो वजाहत एस खान के ऊपर है और इस फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा करने वालों पे है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और इस एक वाक़े के ज़रिए से मैं मुस्तकबिल के अंदर ये जो 27 सितंबर है ना जी, इसके हवाले से कोई बड़े ही सीवियर किस्म के हालात देख रहा हूँ। चौहान साहब, मुझे लगता है चौहान साहब तो यह है कि बेल मंडेर नहीं चढ़ेगी, लेकिन खुदा न खास्ता इन्होंने जबरदस्ती बेल मंडेर चढ़ाने की कोशिश की जनाब PTI ने, तो बहुत बुरे हालात इनके लिए होंगे जो मैं बयान नहीं कर सकता।
ٹھیک چوہان صاحب، 27 ستمبر کو کیا ہونے جا رہا ہے، کیسے ہونے جا رہا ہے، مومنٹم بنے گا نہیں بنے گا، کیا کوئی نااہلی کا خطرہ ہے، اس سارے معاملے پہ ہم نے بات کرنی ہے. لیکن سر یہ جو ملزم ہلاک ہوا ہے محمد حسین، جس طرح سے وہ آیا، فائرنگ کی، اور آپ نے تمام معاملے کو بیان بھی کیا ہے، یہ خوف و ہراس پھیلانا تھا یا پھر یہ اشتعال میں آ گیا کارکن اپنے طور پر؟ یہ کیا میسج کیا سمجھا جا سکتا ہے اس سے؟ اتنا 4 سال سے نا پاکستان کی عوام کے ساتھ اجیت دیول نیٹ ورک جو ہے انڈین را کا، وہ اس نقد کوکا کی تحریک کو اپنے ساتھ ملا کر، ان کی اوورسیز چیپٹرز کو ساتھ ملا کر، وہ جناب آپ کا جبران الیاس جو ان کا ہیڈ ہے اس کو ساتھ ملا کر، یہ ہیجان انگیزی کریٹ کر رہے ہیں پاکستانی معاشرے میں. اور انسان ایک ایسا مخلوق ہے کہ سارا دن ہاتھ میں اس نے جناب موبائل پکڑا ہوا ہے، وہ جھوٹی خبریں دیکھ دیکھ کے کہ جناب بانی تحریک انصاف کو مار دیا گیا، اس کی آنکھ کو ضائع کر دیا گیا، اس کے ساتھ یہ کر دیا گیا، اس کے ساتھ وہ کر دیا گیا، پھر اس کو جناب ایک خدائی اوتار کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی وہ اللہ میاں کا خاص معاذ اللہ کوئی رشتہ دار ہے، وہ بڑا ہی اللہ کا ولی ہے، کوئی غوث ہے، کوئی کتب ہے، کوئی کلندر ہے، وہ جناب اولیاء سے بھی اوپر تر ہے، اس کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس کے اوپر یہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر وہ ہو رہا ہے، جیل میں اس کو کھانے کو کچھ نہیں دیا جا رہا، اس کو بھوکا ننگا رکھا جا رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں بار بار دیکھ کے وہ جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے متعلق آپ اس طرح چلائیں گے، اس پولیٹیکل پارٹی کا جو کارکن ہوتا ہے، اور کارکنوں میں ذہنی طور پہ ڈسٹرب لوگ بھی ہوتے ہیں، بے روزگار بھی ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ جناب کریک دماغ بھی ہوتے ہیں، آوازار لاچار لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ پھر مینٹلی سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان میں سے کوئی نہ کوئی اس قسم کا ایکٹ کر دیتا ہے. صحیح. اب وہ کل وجاہت خان نے ایک خاص مقصد کے تحت جو اس کی ڈیوٹی لگائی گئی جماعت برطانیہ کی طرف سے کہ تم پاکستان کے اندر یہ لا لیسنس، ہراسمنٹ اور یہ پینک کریٹ کری رکھو، اور یہ 12 کا ایک ٹولہ ہے، 11-12 بندوں کا جو مفروروں کا ٹولہ ہے، وہ یہی کام کرتا ہے. اب دیکھیں نا پنجاب کالج جو تھا لاہور کا، اس کے حوالے سے وہ عمران ریاض یا نا وہ ٹکر کا آدمی گیلا تتر، اس نے کیا کیا؟ اس نے یہی فیک نیوز چلائی جناب بچی کے ساتھ فلاں ہو گیا، بعد میں جناب چیزیں ثابت ہوئی کہ کچھ بھی نہیں ہوا. 26 نومبر کے حوالے سے ان لوگوں نے ایک فٹ خون کی اے آئی کے ذریعے سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے تصویریں اور ویڈیوز بنا کے چلائیں کہ جناب خون کی ندیاں بہا دی گئیں، اگلے دن جناب ڈیلیٹ کر کے بھاگ گئے. اب یہ ہزاروں پچھلے 4 سالوں میں فیک نیوز کے ذریعے سے یہ پاکستان کو ڈی مورلائز اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں. تو یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. چوہان صاحب، سر آپ کل بھی بڑا سوشل میڈیا پہ فوکس کر رہے تھے، سوشل میڈیا کے حوالے سے فیک نیوز، فیک اکاؤنٹس کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے. آج بھی آپ نے بتایا کہ کس طرح سے، اور واقعی یہ جو آپ نے مینٹل سٹریس کی بات کی ہے، مینٹل ہیلتھ کی بات کی ہے، یہ نہ صرف کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کی بلکہ یہ پورے پاکستان کی ہی جو زیادہ تر آبادی ہے اس کی کوئی مینٹل ہیلتھ گڈ نہیں ہے، بلکہ بڑی پور مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ہم اس وقت یہاں پہ زندگی گزارے ہیں. مجھے سر یہ بتائیے کہ اب اس سارے معاملے کا جو بھی فیک نیوز آتی ہے یا جن تھمبنیلز کا آپ نے حوالہ دیا ہے، تو سر جیسے ہی وہ سامنے آتا ہے ہمارے اداروں کے پاس کیا اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ فوری طور پہ ان چیزوں کو ڈیلیٹ کیا جا سکے، ان اکاؤنٹس کو اڑایا جا سکے اور فوری طور پہ ان کا سدباب کیا جا سکے؟ دیکھیں اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اداروں کو، اب دیکھیں ایف آئی اے ہے، این سی سی آئی اے ہے، اس طرح باقی انٹیلیجنس بیورو ہے، خفیہ ایجنسیز ہیں، وہ اپنا رول پلے کرتی ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے خلاف ایک بڑی ہی عظیم الشان جنگ عظیم سوم صرف اور صرف پاکستان کے خلاف شروع ہوئی ہے. اس میں آدھی دنیا اس میں شریک ہے. میں بھی یہ بھی بتا دوں، دنیا کی ساری سپر پاورز اس میں شریک ہیں سوائے چائنا کے. ہر ملک حصہ بقدر جسہ اس وقت پاکستان کے خلاف اپنی کڑک نکال رہا ہے. اس میں جناب یورپین کنٹریز بھی ہیں، اس میں جناب نام نہاد سپر پاورز بھی ہیں، اس میں اسرائیل اور انڈیا تو کھلم کھلا ہے. اب ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس صہیونی طاقتوں کا کنٹرول ہے، ان کے پاس سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کی ایپس ہیں، ان کا کنٹرول ہے، ان کی جناب انٹرپرینورشپ ہے، اس کے تحت وہ پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اب وہ ہزاروں کی تعداد میں لانچ کرتے ہیں بنڈل کے بنڈل. اب آپ دیکھیں نا، وہ ایک لڑکی پکڑی گئی تھی پی ٹی آئی کی، وہ بڑی پردے والی، بڑی سادہ سی چلی سی. جب این سی سی آئی والوں نے پکڑا
تو جناب ادھر سے ہی پھر پتا چلا کہ فیس بک کے اوپر 28 لاکھ فیک اکاؤنٹس جناب وہ چلا رہی تھی. لاکھوں 28 لاکھ بوٹس اکاؤنٹ. اور بوٹ اکاؤنٹس میں مختلف پریس کانفرنس کر کے پچھلے 4 سالوں میں بتا چکا ہوں اور مختلف ٹاک شوز میں. ایک بوٹ اکاؤنٹ کے ساتھ 500 سے لے کے 50,000 سے لے کے 5 لاکھ تک بھی اکاؤنٹ جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. صحیح. وہ بوٹ اکاؤنٹس میں جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ پری ڈیفائنڈ ہوتا ہے. اس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ تم نے فلاں ایشو کے اوپر پرو پی ٹی آئی اگر جناب آپ کی جناب کوئی پوسٹ آئے گی, آپ نے ٹھکا ٹھک اس کے اوپر کمنٹس بھی کرنے ہیں, لائک بھی کرنا ہے, اس کو ریپوسٹ بھی کرنا ہے. اگر آپ کی اینٹی پی ٹی آئی کوئی آئے گی, آپ نے اس کو بالکل کسی قسم کا رسپانس نہیں دینا, اور اس کے لیے پھر کمنٹس پہلے سے تیار ہیں, گالی گلوچ ننگی گندی گالیاں جناب وہ لکھ دی جاتی ہیں سینکڑوں کی تعداد میں کمنٹس اور ہزاروں کی تعداد میں. وہ آٹومیٹک اگلے 24 گھنٹوں میں اس جناب پوسٹ کے اوپر کہ جو پرو پاکستان ہوگی, اینٹی پی ٹی آئی ہوگی, اس کے اوپر آ جائے گا. اچھا, اسی طرح فوج کے حوالے سے کوئی کسی قسم کا پاک فوج کے حق میں آئے گی تو وہ بوٹ اکاؤنٹس جناب اس کے نیگیٹیولی اس کے اوپر جناب 24 گھنٹے کے اندر اپنا رسپانس دیں گے. انڈین را اور موساد اس وقت اسی ٹیکنالوجی الگوریدمز ہیں, اے آئی ہے اور جناب آپ کے لیے بوٹس اکاؤنٹ ہیں, ان کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم کے ذہنوں کو مفلوج کیے ہوئے ہیں. 9 مئی اسی کے سلسلے میں جناب آپ کا جناب نمو پذیر ہوا, اس کے بعد مختلف وقوعات دیکھ لیں, اسی طرح یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ ریاست ان کو کنٹرول کر رہی ہے, آہستہ آہستہ ان کو کرٹیل کر رہی ہے. صحیح. لیکن مقابلہ سخت ہے. چوہان صاحب مجھے سر یہ بتائیے, یہ ہم جس ہلاک ملزم محمد حسین کی جس کی بات کر رہے ہیں سر, ابتدائی طور پر پکچرز بھی سامنے آئی ہیں, پتہ چلا ہے کہ ایک پی ٹی آئی سیاسی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق بتایا جا رہا ہے. ابھی مزید تحقیقات ہوں گی, بہت سارے معاملات ابھی مزید سامنے آئیں گے. سر اگر مزید چیزیں ثابت ہوتی ہیں, تحقیقات مزید جو ہے وہ گہرائی تک کی جاتی ہے, تو کیا اس سارے معاملے کا یا پھر اس ہلاک ملزم کا جو چیزیں ہیں, جو تحقیقات ہیں, وہ اثر انداز ہوں گی سیاسی جماعت پہ, پی ٹی آئی پر بھی, یا پھر جس نے کیا صرف اس کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا؟ اس کی ویڈیو اس وقت پوری مارکیٹ میں آ چکی ہے, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا میں, پوری 2-2.5 منٹ کی, جس میں یہ ہر 26 نومبر کا ہو, 9 مئی ہو, مختلف قسم کے مظاہرے ہوں, مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہو, اس میں یہ دہشت گردی کرتے ہوئے جناب صاحب دکھائی دے رہا ہے. صحیح. ڈنڈا اٹھا کے, اسلحہ اٹھا کے, ٹھیک ہے جی, غلیلے اٹھا کے. تو اب اگر جب انویسٹیگیشن ہوگی تو اس میں سہیل آفریدی بھی پھنسے گا, مجھے تو لگتا ہے اس طرح. اور پھر جو پی ٹی آئی کا اقبال آفریدی سے اگر اس کا رابطہ ہوگا, مینا خان آفریدی سے ہوگا, یہ جتنے لوگوں کے ساتھ بھی اگر اس کے کوئی رابطے وغیرہ ہوں گے تو پھر وہ تفتیش کے جناب زیر تفتیش تو آئیں گے نا, اور پھر احتساب کا کدو کٹے گا تو پھر سب میں بٹے گا, تو ان ساروں میں پھر بٹے گا جناب, یہ سارے کے سارے زیر تفتیش تو آئیں گے. لیکن یہ ہے کہ 27 ستمبر کا بیڑا گر کر لیا انہوں نے, یہ ایک حرکت کر کے جناب. اور 27 ستمبر کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ اب انتہائی اسٹرکٹ قسم کی پالیسی, پہلے بھی جو میری انفارمیشن تھی جی کہ ریاست نے طے کیا ہوا تھا کہ ان کو پشاور سے ہی نہیں نکلنے دینا, اور میری تو انفارمیشن یہ ہے کہ اس دفعہ بیوروکریسی جو ہے کے پی کے کی اور پولیس اور انتظامیہ ہے, چیف سیکرٹری نے, آئی جی نے, ان ساروں نے ہاتھ کھڑے کر دینے ہیں. انہوں نے کہنا ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ کو پاجن تسی جانو, تہاڈا کام جانے, اسی تہاڈی اتنے جائز ناجائز خواہشات پوری کرنا سے نہیں آئے, ہم سرکار کے نوکر ہیں. سرکار کی ہم نے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ریاست کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ شعبہ اور یہ بیوروکریسی اور یہ انتظامیہ اور یہ جناب پولیس جناب جوائن کی ہے. ہم نے ناجائز خواہش احتجاج کا کیا بننا ہے اس پہ انالیسس کرتے ہیں. پہلے مجھے سر یہ بتائیے کہ کیا پنڈی اسلام آباد کی سیکیورٹی کمپرومائز نظر آ رہی ہے؟ کوشچن مارک لگ رہا ہے, کیونکہ چند روز پیچھے چلے جائیں, میرا خیال ہے کوئی 3 ہفتے پہلے کی بات ہے, گروپ کیپٹن, گروپ لیڈر جو تھے, ان کی ہلاکت سامنے آتی ہے. وہ کسی فیمیل کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایک نوجوان 18-19 سال کا بتایا جاتا ہے, وہ پسٹل نکالتا ہے, فائرنگ کر دیتا ہے, ان کی موقع پر جان چلی جاتی ہے. اب یہ دوسرا واقعہ, جی یہ انڈیویجول ایکٹس ہیں. جی جی بالکل, یہ آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے. یہ جو ڈے ٹو ڈے آپ کے کرائمز ہوتے ہیں نا ہر سوسائٹی, ہر معاشرے کے اندر, یہ بنیادی طور پہ اس کے اندر آتا ہے. ہاں یہ والا وقوع جو آج ہوا ہے یہ تھوڑا سا الارمنگ ہے, ٹھیک, اور اس کے پھر رزلٹ بھی آپ کو انشاءاللہ جناب بڑے الارمنگ قسم کے اور بڑے زبردست قسم کے انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے ریاست کی طرف سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے.
चौहान साहब, आपने कहा डे टू डे इवेंट है, लेकिन सर ये असलहा का जो एक्सेस है वो इतनी आसान है कि किसी के पास भी हो सकता है, किसी को भी मिल सकता है और वो इस तरह से जो है वो शहर में लेकर फिर भी सकता है, जबकि हम लोग देखते हैं जो दारुल हुकूमत की बात करते हैं, पिंडी की बात करते हैं, तो सर वहाँ पे बहुत सख्ती है। 99% हम सुनते हैं कि सिक्योर तरीन इलाके हैं वो। एक बात अपने ज़हन में सिदरा बैठा लो जी, जिसने क्राइम करना होता है उसका रास्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक, जिस शख्स ने तय कर लिया हो ना कि उसने क्राइम कमिट करना है। अब आप देखें ना, अमेरिका हमसे सुपर पावर है साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर, हर फील्ड के अंदर हमसे कहीं आगे है। सही। 9/11 वहां पे हो गया, कोई रोक सका? आप बताएं। 9/11 के जितने दहशतगर्द थे सारों ने ट्रेनिंग जनाब अमेरिका के अंदर हासिल की थी, अमेरिका के अंदर। अब आप बताएं, अमेरिकन CIA के और FBI की जनाब नाक के नीचे ये सारी की सारी तैयारी होती रही। सही। फिर उनके पेंटागन पे हमला हो गया, फिर उनके एयरपोर्ट पे हमला हो गया, फिर उनके जनाब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हो गया। वो रोक सके? नहीं रोक सके ना। वजह ये है कि जिसने जुर्म करने की ठान ली उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन रियासतों का और हुकूमतों का और रूल ऑफ लॉ का पता चलता है कि उसके बाद रियासतें क्या करती हैं उस वाक़े के हवाले से, उसकी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, फिर उस क्राइम को परसू करके उसके एंड रिजल्ट पे पहुंच के उनके मुजरिमों को सजा देने के हवाले से ये चीज देखने वाली होती है। सही। इसमें हम कमजोर हैं, इसमें पाकिस्तान कमजोर है, इसमें पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है। इसके अंदर मेरी जाती राय में पाकिस्तान के हर कोने खुदरे में कुछ जनाब बैरूनी ताकतों के एजेंट्स बैठे हुए हैं जो जान के चीज़ों को लिंगर ऑन करते हैं, जो जान के चीज़ों को ख़राब करते हैं। अब देखें ना, तहरीक-ए-इंसाफ जजेस विंग बना हुआ था। सही। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और हाई कोर्ट्स के अंदर भी, लाहौर हाई कोर्ट से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। ये 26वीं और 27वीं तरमीम ना आती तो जनाब आपकी वो पंजाबी कहते हैं मौज मलंगा दी। यहाँ पे जनाब नकदा कोका की तहरीक पे लोग जनाब 10-10 जनाब चौहान साहब, आज प्रोग्राम के आगाज से नकदा कोका क्यों आपको याद आया जा रहा है? खैर है ना, मुझे ताजा सुन के तो नहीं आए। मेरा एक स्टाइल है, मेरी एक आदत है कि मैं एक बंदा या कोई ग्रोह अपनी किसी हरकत से बाज ना आए तो फिर मैं उसके हवाले से उसका एक जनाब नाम रख लेता हूँ। अब ये नकदा कोका के ऊपर नाचना शुरू किया इन्होंने, फखर से नाचते हैं ना। मैं तो नहीं किया ना, ये मैं तो नहीं नाम लाया, ये नाचते हैं। नकदा कोका का गाना लगने की देर होती है, इनका सलमान अकर राजा भी थर-थर। लेकिन चौहान साहब वो सब में फिर भुगता भी, फिर वो जिस सिंगर ने गाया उस बेचारे ने भी भुगता, पाबंदी भी देखी। अब हो गया ना, वो हो गया। वो मेरा दोस्त है, भाई है मलकू। अच्छा जी। उसने जब खाया ना गाना, दूसरा उसका पार्ट आया फौज के हक में, वो भी बताइए ना कौन सा आया। चौहान साहब वो भी तो बताइए ना, नकदा कोका तुसी। मैंने इसको फोन करके पूछा, मैं क्या उड़ रहा में? कहता यार नहीं, अच्छा उड़ वाकई रहा में। चले चौहान साहब, एक ब्रेक पे जाना है और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए चीज़ें बेहतर ही रहें। लेकिन जब भी इस तरह का कोई भी सियासी जमात का कारकुन है वो इस तरह से बाहर निकलेगा, चाहे उसे सियासी क़यादत की जानिब से कोई शय मिली हो या फिर वो अपने तौर पे खुद ही उसका लहू जो है वो बहुत ज़्यादा गरमाया हो, वो रोड पे निकला हो या जो भी माइंड सेट रहा हो, लेकिन यकीनी तौर पर ना सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी है बल्कि जो सियासी जमात है जिसका वो झंडा लेकर फिर रहे हैं, जिसके साथ वो पिक्चर्स बना रहे हैं, जिसके जलसों में नज़र आ रहे हैं, उसके लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पर बात होंगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। PTI इंतहाई खबरों में है आजकल और मुसलसल अगर हम बात करते हैं, KP से ऐसी खबरें आ रही हैं कि KP वज़ीर आला को नाअहल किया जा सकता है और ये KP वज़ीर आला खुद ही कह रहे हैं। 27 सितंबर के हवाले से जो है वो कोई बड़ा एहतजाज, कोई बड़ा धरना, कोई प्लानिंग, कोई इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन साथ ही साथ सुहेल आफरीदी ने कहा है कि इमरान खान की फैमिली और वकला के साथ मुलाकात की उनको इजाज़त दी जाए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई है कि मुलाकात तो हो जाएगी लेकिन हम किसी भी तरह की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, बस हम मिलेंगे और उसके बाद जो है वो अपने मुंह को सी लेंगे। ये खैर मुमकिन नहीं है। मुलाकात ना होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना और एहतजाज करने की उनकी तरफ से वार्निंग भी दे दी गई है। 27 सितंबर को जो एहतजाज होने जा रहा है इसमें सुहेल आफरीदी जो हैं वो अपनी नाअहली का रोना रोएंगे, अपनी नाअहली को बचाने के लिए एहतजाज करने जा रहे हैं या फिर बानी PTI को रिहा करवाने के लिए। लीड कौन करेगा, इस वक्त पार्टी की क्या सिचुएशन है, क्योंकि जुनैद अकबर
باقاعدہ طور پر اعتراف کر چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت تتر بتر ہے، اختلافات بھی موجود ہیں اور گروپ بندی بھی موجود ہے. حالانکہ ہم لوگ بارہا سوال کرتے ہیں، کوئی بھی مانتا نہیں ہے، لیکن جنید اکبر مان چکے ہیں، اعتراف کر چکے ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب، سر پہلے تو 27 ستمبر کوئی بڑا احتجاج، کوئی بڑا دھرنا، کوئی مومنٹم بلڈ کرنا، واقعی کچھ ہو سکتا ہے ایسا؟ ابھی بھی پی ٹی آئی کے پاس اتنی پاور ہے، لیڈرشپ کے پاس؟ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اور پریکٹیکلی یہ آپس میں گتھم اور کتم ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں، ایک دوسرے کے خلاف تان کرنے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ کرنے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی، ایک دوسرے کے خلاف دشنام ترازی، ایک دوسرے کے خلاف جناب ویلیفائی کرنا، ریپروچ کرنا، ریگریٹ کرنا. یہ آپ کو سوشل میڈیا پہ آپ کے پاس روزانہ کی بنیاد پہ 20 کلپس آپ کو مل جائیں گے. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ سلیمان اکرم راجہ مشال یوسف زئی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جناب. مشال یوسف زئی سلیمان اکرم راجہ کو جناب سر بازار جناب اس کو جناب ذلت اور رسوائی کا شکار کر رہی ہے. شندانہ گلزار جناب سلیمان اکرم راجہ کو نہیں چھوڑ رہا. پی ٹی آئی کا کارکن اور ایکٹیوسٹ جو ہے اور یوٹیوبر جو ہے وہ سہیل آفریدی کو جناب برا بھلا کہنے لگے ہوئے ہیں. یہ ہر بندہ دوسرے کے خلاف ہوا ہے. کیوں؟ میں اکثر ایک شعر سناتا ہوں کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. صحیح. یہ شاخ نازک پہ بنا ہوا بیانیہ ہے. یہ حقیقی آزادی کا بیانیہ صہیونی طاقتوں کا دیا ہوا جناب بیانیہ ہے. یہی حقیقی آزادی کا بیانیہ لیبیا میں دیا گیا، یہی عراق میں دیا گیا، یہی شام میں دیا گیا، یہی اردن میں دیا گیا. آج وہ سارے کے سارے ملک گلیوں محلوں میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، گلیوں محلوں میں خوریزی ہو رہی ہے، گلیوں محلوں میں سول نافرمانی چل ہو رہی ہے وہاں پچھلے 15-20 سال سے. صحیح. یہی ایجنڈا پاکستان کے اندر تھا، حقیقی آزادی کی لولی پاپ دے کے. اب دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیں، میں پوری پاکستانی قوم سے پوچھوں گا کہ 9 اپریل کی رات یا 10 اپریل کے دن تک پوری قوم آزاد تھی. 10 اپریل 2023 کی رات کے بعد پوری قوم غلام ہو گئی. آپ مجھے بتاؤ نا سدرا، یہ ذرا چائے بعد میں پینا، پہلے مجھے یہ بتاؤ. میں نے آپ کی پیر کو پوری قوم آزاد تھی، ساری قوم. 10 تاریخ کی رات کو جناب، اپریل کی رات کو ساری غلام ہو. سر وہ ان کے لیڈر چلے گئے، وہ کہتے جی ہمارے لیڈر گئے تو سمجھو بس نیرے پہ گئے. پھر تو ویسے ہی ہوتا ہے نا، اتنا نہ ان کے دلوں سے کھیلیں آپ. یہ نہیں ایک دوسرے کے لیے کافی ہے. یہ بیل منڈیر نہیں چڑھے گی. آپ دیکھ لیجئے گا، یہ نااہل بھی ہو جائے گا. 26 نومبر کے حوالے سے راول پنڈی اور اسلام آباد کے اندر 2-3 کیسز ہیں جس میں آپ کے سہیل آفریدی صاحب نااہل ہونے کے بالکل قریب ہے. چوہان صاحب پہلے ان کی سن لیں. 2 دن کی سزا نااہل ہو جائیں گے. 2 دن کی سزا ہوگی نا، یہ نااہل ہو جائیں گے. چوہان صاحب آپ نے تو سر فیصلہ ہی سنا دیا ہے. پہلے ان بیچاروں کی سن تو لے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. وہ تو خود اپنا رونا رو رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ کچھ ہونے جا رہا ہے. پہلے آفریدی صاحب کی گفتگو سن لیں، اس کے بعد اپنا ذرا انالیسس دیجیے گا. جی چلائیں. عمران خان صاحب کی صحت کی حالت بھی خراب ہے. فیملی یہ گارنٹی دیتی ہے کہ اگر وہ عمران خان صاحب سے ملیں، باہر کوئی سیاسی بات نہیں کرے گی. فیملی کو، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے. انشاءاللہ تعالی جتنے بھی ہمارے MPs ہیں، MNs ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے. منگل کے دن ملاقات نہ ہوئی تو جمعرات کے دن پھر کوشش کریں گے. اگر جمعرات کے دن بھی یہ ہٹ درمی قائم رہی تو جمعرات کے دن ہی رات کے 10 بجے پورے پاکستان میں ہر چوک کو ڈی چوک بنائیں گے. 27 تاریخ کا لانگ مارچ اپنی جگہ پر موجود ہے اور 27 تاریخ کو پھر نہ ہمارے پاس کوئی موقع رہے گا نہ کسی اور کے پاس. جو آپ کی پارٹی کے رہنما پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ الزامات لگا رہے ہیں کہ جی سہیل آفریدی صاحب جو ہیں یہ تو انہوں نے کسی سے پہلے ملاقات کی، اس کے بعد انہوں نے یہ ڈیٹ دی ہے. جو بندہ عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص ہو، جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مخلص ہو، تو وہ اس طرح کے پبلک پلیٹ فارم پر الزامات نہیں لگاتے. بہرحال اس سے نقصان ہی ہوگا. اگر کل کو ان کو پتہ چلے کہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کیا منہ دکھائیں گے. گل صاحب تب بھی غلط ہے جب انہوں نے عمران خان صاحب کے 2 موبائل چرائے تھے. گل صاحب تب بھی غلط ہے کہ جب انہوں نے ایک بگڈ موبائل جو ہے عمران خان صاحب کو دیا تھا. گل صاحب کو عمران خان صاحب نے اپنے گھر پہ بند کیا ہوا تھا. گل صاحب کو عمران خان صاحب نے اس سے پہلے قید ہونے سے پہلے ان کو ہٹا دیا تھا. یہ ایک ٹولہ ہے. یہ ٹولہ چھوڑا اس لیے گیا ہے کہ آپ نے کنفیوژن کریٹ کرنی ہے. چوہان صاحب گفتگو سر آپ نے سن لی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہر چوک کو ہم ڈی چوک بنا دیں گے. یہ تو بہت بڑا کوئی مومنٹم، کوئی پریشر ڈیولپ کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور دوسرا ایک اور سوال کیا گیا
हामिद मीर साहब की जानिब से, और उन्होंने पूछा कि कोई अहम मुलाकात भी हुई है, उस अहम मुलाकात की चहमगोइयाँ आपके पास क्या खबर है? वाकई कोई अहम मुलाकात हुई है तो इनको नाअहली का डर पड़ गया है कि कुछ ऐसा होने वाला है, ऐलानात हो रहे हैं, इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं? आप बताइए सर। गालिब का एक शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर फिर भी मेरे अरमां ही कम निकले। ख्वाहिश तो इनकी है हर चौक डी चौक बन जाए, हर चौक के अंदर 20 लाशें पड़ी हों, मुल्क के अंदर श्रीलंका की तरह। नहीं, ये 4 साल से ये है, सारी दुनिया देख रही है। 4 साल से आप बताएं कि पाकिस्तान के अंदर यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल आया हो तो इनकी तरफ से जनाब धरना, चाइना का प्रेसिडेंट आया हो इनकी तरफ से धरना, रशिया का प्रेसिडेंट आया हो इनकी तरफ से धरना, फ्रांस का कोई सदर आया हो इनकी तरफ से धरना, पाकिस्तान के अंदर कोई जनाब आपकी शंघाई कॉन्फ्रेंस ताउन तंजीम की कोई इजलास हो रहा हो इनकी तरफ से धरना, वर्ल्ड बैंक की तरफ से कर्जा मिलने लगे इनकी तरफ से लिख के स्टेटमेंट देना कि इनको पाकिस्तान को कर्जा मत दो, IMF आपको कोई किस्त देने लगे तो लिख के जनाब इनका सूबा भी और इनके जनाब वजीरे जनाब खजाना भी और इनकी लीडरशिप भी IMF को मना करेगी और इनके ओवरसीज के चैप्टर बाहर मुजाहरे करेंगे। अब इस तरह की सारी चीज़ें देखने के बाद इनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह तबाही और बर्बादी हो, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट रियासत और हुकूमत बड़ी हिकमत अमली के साथ चल रही है, इनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर रही। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये कहते हैं ना ये कर देंगे वो कर देंगे, वो इनसे पहले अली अमीन गंडापुर हुआ करते थे, वो भी इसी तरह थूक से पकोड़े तला करते थे, वो भी इसी तरह पानी से पराठे बनाया करते थे, लेकिन वो एट टाइम पे आके ठुस फुस और ठुस कर देते थे। तो ये सोहेल अफरीदी साहब, इनके ऊपर तो तलवार ऐसी लटक रही है, मैंने आपको खबर दे दी है। कौन सी तलवार सर? कहाँ से लटक रही है ये बताइए हमें। मैं बता रहा हूँ 26 नवंबर के केस में जस्ट फैसला आना है, सारी प्रोसिक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। 26 नंबर जनाब चुंगी है जनाब आपकी पिंडी के अंदर, 26 नंबर चुंगी जहां पे मोटरवे और आपका GT रोड आपस में मिलता है जी, जहां पे वो पुलिस वाले जनाब 2-3 शहीद भी हुए थे इनकी गाड़ियों के नीचे आके, इनकी लैंड क्रूजर्स के नीचे आके, इनकी डबल कैबन्स के नीचे आके, उसका FIR इनके खिलाफ कटी हुई है सोहेल अफरीदी के खिलाफ। सही। और उसकी सारी प्रोसिक्यूशन इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट के अंदर कंप्लीट हो चुकी है। ठीक। उसका जस्ट फैसला आना है। फैसले में कम से कम 2 साल की कैद तो है, कम से कम। तो 2 साल छोड़े, मैंने कहा ना 2 मिनट की कैद भी आ गई तो ये नाअहल हो जाएंगे। पीछे क्या रह गया? चौहान साहब वो कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो हमने एहतियातन अपने कोई वीडियो रिकॉर्ड बना लिए हैं, हमने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर ली हैं, अगर हम नाअहल होते हैं, हमें कोई इस तरह की सज़ा मिलती है, गिरफ्तारी हो जाती है, कोई भी मामला होता है तो वो वीडियोस सामने आएंगी और फिर वो तहलका खेज इंकशाफात होंगे, ये बताया जा रहा है। अब देखो ना, शहबाज गिल जिसको शफी जान इनका अपना तर्जुमान जी वो ऑन नहीं कर रहे, बुरा भला कह रहा है। आपने मुझे उसके अभी क्लिप दिखाए पूरी, जी जी जनाब नाज़रीन ने देखे अभी उसके क्लिप, जना आप सुने कि वो कह रहा है कि शहबाज गिल झूठा है, कज़ाब है, 2 नंबर है, टकेमार है, पैदागीर है, फलां है। उसी शहबाज गिल ने आज से 4 दिन पहले जनाब एक वीलॉग करके कहा कि जनाब सोहेल अफरीदी ने 27 सितंबर अनाउंस किया, तो उसके बाद ISI के सेक्टर कमांडर ने उसको बुला के थ्रेट लगाया कि हम तुम्हें 5 दिनों में नाअहल करार दे देंगे। और भाई आप बताओ, शफी जान की माने या शहबाज गिल की माने? अगर शहबाज गिल की मानते हैं तो फिर शफी जान झूठा है, फिर इनकी हुकूमत का तर्जुमान झूठा है, फिर इनकी हुकूमत झूठी है, फिर इनके सारे यहाँ की लीडरशिप झूठी है, फिर मुजम्मल असलम झूठा है, फिर इनकी सारी लीडरशिप झूठी है। अगर शहबाज गिल जनाब सच्चा है तो, और अगर शहबाज गिल झूठा है तो फिर ये सारे सच्चा है तो ये झूठे हैं। अजीब मखमसा सा डाला हुआ है, 2 नंबर किस्म का बयानिया है, एंटी रियासत बयानिया है, एंटी पाकिस्तान बयानिया है, सारे डॉलर्स कमाने लगे हुए हैं, बानी तहरीक इंसाफ का नाम बेचने लगे हुए हैं। अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन चौहान साहब फिर सच्चा किसको समझें? क्योंकि अगर हम शहबाज गिल की बात करते हैं तो वो भी बानी PTI के, ख़ास तौर पे अगर हम जमात की भी बात करें तो वो एक ऐसे कारकुन या फिर ऐसे रहनुमा बिल्कुल नहीं थे, ऐसे लीडर के वो जी उनको कोई पूछता ही नहीं है, वो बड़े क्लोज रहे हैं इनके, मुल्क बदर भी इसी चक्कर में हुए और आपको तो इन सारी चीज़ों का अच्छे तरीके से पता है, उसके बावजूद जो है ये किस तरह की चीज़ें आपस में शुरू हुई हुई?
میں پی ٹی آئی میں تھا, میں ہر چیز جانتا ہوں جی. اس کے پاس سیٹلائٹ فون ہوتا تھا شہباز گل کے پاس. یہ پیچھے اپنے بیرونی آقاؤں کے ساتھ را اور موساد ان دونوں کے ساتھ اس کا مکمل رابطہ تھا. یہ ایک رپورٹ دیا کرتا تھا اپنی بیرونی ایجنسیز کو. اس نے یہ تو ابھی شفیع جان بتا رہا ہے نا, شفیع جان تو کل کا بچہ ہے, اس کی تو ٹوٹل سیاست جو ہے نا 1.5 سال کی ہے, 2 سال کی. اس سے پہلے تو اس کا نام بھی کسی نے نہیں سنا ہوا تھا. ہم پہلے دن سے جانتے ہیں, جب جس دن اس نے دونوں موبائل چوری کیے تھے, کور کمیٹی کے اندر بھی یہ ڈسکشن ہوئی تھی, اور پھر اس کے بعد اس نے ایک بگڈ جناب موبائل لا کے دیا جناب بانی تحریک انصاف کو. یہ ساری چکر بازیاں سب کو پتہ ہے. اب اسی کے اوپر انہی کے وی لاگ سن کے جناب یہ جناب ایک پاؤں پہ جناب اپنے گھنگرو جناب ناچ کے توڑتے رہے ہیں جناب ساری پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر. آپ پھر مجھے کہتی ہو کہ نقدہ کوکا کا نام کیوں لیتے ہیں جناب, وہ نقدہ کوکا کے اوپر یہ اس کا مطلب آپ تو پھر شفیع جان کی بات کو انڈورس کر رہے ہیں, جو انہوں نے کہا یہ موبائل شبائل, آپ بھی وہی کہانی سنا رہے ہیں, آپ نے بھی وہی حوالہ دے دیا اور وہ شفیع جان بھی وہی حوالہ دے رہے ہیں. اٹ مینس کہ یہ واقعی حقیقت ہائر لیڈرشپ ہے نا جی, جتنی آپ کی سینئر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, ان کو بچے کو پتہ ہے. اس کے اوپر پابندی لگی تھی زمان پارک میں اور جناب اس پہ آنے پہ, لیکن پھر جو اس کے چیف پیٹرن تھا نا, آج پھر بریکنگ سن لیں جی. شہباز گل کو لانے والا انیل مسرت ڈجکوٹ فیصلہ آباد کا رہنے والا برطانیہ کے اندر ایک ارب پتی تاجر ہے جو انڈر کور انڈین راک ایجنٹ ہے. انڈر کور مشہور زمانہ برطانیہ کے اندر سارے لوگ جانتے ہیں جو باخبر لوگ ہیں کہ یہ انڈین راک ایجنٹ ہے. بالی ووڈ کے سارے فنکار, سارے جناب کلاکار اس کے جناب مہمان ہوتے ہیں وہاں پر. انیل مسرت نے را کے کہنے پہ اس آپ کے شہباز گل کو 2018 اگست کے اندر جب ہماری حکومت بنی جی, اس کو نعیم الحق کے ذریعے سے بانی تحریک انصاف کے پاس بھیجا, وزیر اعظم کے پاس. وہاں سے پھر یہ مرکز کے اندر چاہتا تھا کہ یہ وزیر اعظم کے ساتھ نتھی رہے اور اپنی ساری رپورٹنگ دیتا رہے جناب اپنے آقاؤں کو. لیکن فواد چودھری اور جناب فیصل جاوید انہوں نے ایکا کر لیا. انہوں نے کہا یہ موجود رہے گا تو ہماری دال نہیں گلے گی, یہ ہمارے لیے پرابلم کرے گا. اس نے اس کو پنجاب بھیج دیا. اس نے ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا, بزدار صاحب کے اور میرے. ٹھیک ہے نا جی, ساڑھے سے نچدا رہا ہے. ادھر جاسوسی کرنی تھی, اس نے جاسوسی کی. لیکن میں نے پہلی میٹنگ جب اس کے ساتھ, جب یہ بانی تحریک انصاف وزیر اعظم کے ساتھ اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اور شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ یہ آیا نا لاہور, میں نے اس کو 20-25 منٹ دیکھا, اس کی نقل و حمل اور اس کی نقل و حرکت. میں نے پاکستان کے انتہائی ذمہ دار بندے کو میں نے بتا دیا تھا, میں کہا سی آئی اے دا بھی ایجنٹ ہے, یہ را اور موساد دا بھی ایجنٹ ہے. اچھا, اس کو بچ کے اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ غلط پرسپشن ہے آپ کی. 4 مہینے گزرنے کے بعد اس ذمہ دار بندے نے مجھے خود بلا کر مجھے یہ کہا کہ آپ 100% درست ہے فیاض صاحب, 100% آپ درست ہے. ابھی بھی یہ پیسہ کما رہا ہے, ارجنٹیک کر رہا ہے. راہ نے اس کو پالا ہوا ہے. اسلامی یونیورسٹی سے ہراسمنٹ کے کیس میں اس کو نکالا گیا, وہاں کی جناب امریکہ کی یونیورسٹی سے بھی ہراسمنٹ کے کیس میں نکلا ہوا ہے. یہ کوئی الزامات نہیں ہے, یہ حقائق ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر پوری نقدہ کوکا کی تحریک اور پوری جناب پی ٹی آئی ناچتی آ رہی ہے. وہ عادل راجہ اس کو دیکھو, محیط پیر زادہ کو دیکھو, وجاہت احسان خان کو دیکھو, ہر کوئی اپنا ایک کریکٹر اور ایک اپنا کوئی ایک کہانی لیے پھرتا ہے. وہ ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے مشکوک. ان کے پیچھے پوری کی تحریک اور نقدہ کوکا کی تحریک 4 سال سے چل رہی ہے. تو آپ خود ہی اندازہ لگا لو کہ بیچ میں سے نکلے گا کیا. ککر کے درخت پہ اب انگور تو نہیں لگتے نا. چوہان صاحب بیچ میں سے تو سر کیا ہی نکلے گا, لیکن آپس میں جو ہے وہ اگر ہم پارٹی کی ہی بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو پارٹی چیئرمین ہے بانی, وہ تو ہیں جیل میں, اور پیچھے جیسے وہ ماں باپ گھر پہ نہ ہو, کوئی بڑا گھر پہ نہ ہو, اور سارے بچے ایک دوسرے کے بالوں کو نوچ رہا ہے کوئی. اس وقت پارٹی میں یہ صورتحال ہوئی ہے. سلمان اکرم راجہ ورسز جنید اکبر, آج کل کیا کچھ چل رہا ہے وہ پہلے سن لیجئے, شارٹ میں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. کہاں ہے ہمارے پارلیمنٹیرین؟ گڑگڑا کر میں نے التجا کی کہ آج جہاں موجود رہنا, بتانا کہ ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں. کہاں ہے ہمارے دوست؟ مجھے معلوم ہے 5 اگست کی ہم نے کال دی
कौन उस दिन निकला कौन नहीं निकला, कौन सिर्फ बैठ के तनकीद करता है, एक एक का मुझे पता है और अब मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं, हर चीज कौम के सामने लाऊंगा। 27 सितंबर इम्तिहान है पाकिस्तानी कौम का। बुलाना होता है टाइम पे बुलाया करे, पार्लियामेंटियर का कोई कसूर नहीं है। इन लोगों को आज तक पता नहीं कि पार्टी किस तरह चलानी है। रात 12 बजे मैसेज कर लेता है कि पार्लियामेंटियर कौन है, पार्लियामेंटियर असेंबली नहीं हल्कों में होते हैं, तो ये कोई तरीका तो नहीं है। रात 12 बजे तो खान साहब की सेहत का नहीं पता चला कि यार तबीयत खराब है, तो दिन को बुला दे, फिर नहीं आते तो हम पूछ रहे थे कि आप क्यों नहीं। किसी पार्लियामेंटियर का कसूर नहीं है, बुलाने वालों का कसूर है। वो खुदा के लिए सियासत सीख ले। सियासत सिखाने की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं भाई आधी रात को आप 12 बजे हुक्म सादर करेंगे तो हम क्या हाथ बांध के सुबह आपके हाजिर हो जाएंगे? भाई टाइम पे बताएं तो हम आ जाएंगे, टाइम पे नहीं बताएंगे तो फिर हमारा क्या कसूर है? सलमान अकरम राजा साहब शिकवा कर रहे हैं भाई कोई आता ही नहीं है। हमने 5 अगस्त को भी कहा, हमने 10 अगस्त को भी कहा कि भाई बानी का हाल पूछना है, जाके बाहर निकले, पार्लियामेंटेरियंस आ नहीं रहे। क्या कहेंगे सर? देखो, मैं तो आपको पहले बता चुका हूँ कि ये गुत्थम गुत्था हुए है। शाख नाज़िक पे वाला जो आशियाना है वो जनाब नाकाम ही होता है, वो कभी भी जनाब कामयाब नहीं होता। जब आपने एंटी रियासत, एंटी पाक फौज के खिलाफ नफरत पैदा करना, पाक फौज के खिलाफ नफरत कौन पैदा कर सकते हैं? आप मुझे ये बताओ। जिस का जवान और अफसर रोजाना 5 से लेके 50 शहीद हो रहे हो पिछले कई सालों से, डेली वो जनाजे उठा रहे हो, किसके लिए? सिद्रा मुनीर के लिए, शाहजुल हसन चौहान के लिए, पूरी 26 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए। जब उसके खिलाफ आप भोंका भोंकी करेंगे और सिर्फ बैरूनी ताकतों की, डीप स्टेट के कहने पे करेंगे, तो फिर ऐसी तहरीक के अंदर ना तो यूनिटी आएगी, ना प्यार मोहब्बत आएगा, ना इखलास और ना मोहब्बत पैदा होगी। अब हर बंदे को काट रहा है। अब मेरे पास एक वो लतीफ़ा है, बड़ा लंबा है, वो अब आपको क्या सुनाऊं। एक बंदे ने तोता पाला, वो बंदा जनाब मेहमानदारी से तंग था, उसके घर मेहमान बड़े आते थे, मेहमानदारी कर उसके खर्चे बढ़ गए, उसको किसी ने कहा एक तोता रख ले, उसको गालियां सिखा दे। जो मेहमान आए ना, तोता उसको देख के गालियां निकालना शुरू कर देगा, दरवाजे पे उसको बांध दे। सही। अब उसने क्या, तोते को गालियां सिखा दी कि आ गया उल्लू का पठा, हराम खोर, मुफत खोर, फला फला फला। अब क्या हुआ, वो तोता जो भी आता था ना मेहमान, वो शुरू हो जाता था। अब हुआ क्या, आहिस्ता आहिस्ता मेहमानदारी खत्म हो गई, लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए आते ही नहीं थे। एक दिन वो जो ताजर था ना, वो सुबह तोते को चूरी डालना भूल गया। वो घर रात को वापस आया ना, तो तोते ने तपा बैठा हुआ था तोता उसने मालिक को देख के कहा आ गया उल्लू का पठा राम। और ठीक है ना, अब पीटीआई के अंदर एग्जैक्ट यही सिचुएशन है। सही। 4 साल तुमने लोगों की इज्जतों का जनाजा निकाला, 4 साल तुमने अपने मुखालफिन की इज्जतों का जनाजा निकाला, 4 साल तुमने पाकिस्तान की फौज और अदालतों और रियासत का जनाब खिलवाड़ किया, 4 साल तुमने अपने सियासी मुखालिफ, चाहे उलमाए दीन है, मुदब्बर है, आलम है, स्कॉलर है, उनकी माँ बहन बेटियों का और उनके घरों के अंदर का जनाब तुमने जनाब जनाजा निकाला। आज अल्लाह पाक की करनी देखो, ये सारे के सारे एक दूसरे की जनाब, अब मैं क्या कहूँ चौहान साहब, लेकिन ये वाला सर जो आप हवाले दे रहे हैं सर, ये तो तकरीबन मैंने तो तमाम सियासी जमातों में यही कुछ ही देखा। आपके पास कुर्सी है तो आपके बयानात बिल्कुल और हैं, आप ओपोजिशन में हैं तो आपके बयानात बिल्कुल और हैं, और आपके पास सीटें नहीं हैं, आप बिल्कुल बाहर हैं, सख्तियों में हैं, जेलों में हैं, तंगियों में हैं, तो आपके बयानात बिल्कुल कुछ और हो जाते हैं। ये तो हमारी सियासी जमातों का मेरा ख्याल है तमाम का वतीरा रवैया रह चुका है। नहीं, इस वक्त मैं बात ये नहीं कर रहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में है, वो दावा करती है हम आवाम के लिए ये करेंगे, मुल्क के लिए ये करेंगे, माशरे के लिए ये करेंगे, लेकिन जब इख्तिदार में आती है तो नहीं करती। मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि जब आप अपनी जबान और कलाम और अमल से, लीडर से लेके बानी तहरीक इंसाफ से लेके नीचे ग्रेड 1 के जनाब आपके यूट्यूबर और वर्कर तक, सही, वो सुबह दोपहर शाम अपने मुखालिफ की माँ बहन बेटी और उसकी इज्जत को बिहेवियर सेट कर दिया ना आपने, ठीक है ना। जब आप ये करेंगे तो ये अल्लाह की तरफ से फिर मकाफात अमल है, सही, जो अब आपस में हो रहा है। आप देखो ना, किसी पीटीआई के जनाब बंदे ने नहीं इल्जाम लगाया कि 50 करोड़ पे अमेरिका से आया था रिहाई के लिए, सही, किसी जनाब पीपल्स पार्टी के बंदे ने या नून लीग के बंदे ने इल्जाम नहीं लगाया, किसी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने इल्जाम नहीं लगाया। 40 करोड़ पे जनाब अली अमीन गंडापुर ने दिया था, ये इल्जाम किसी पीपल्स पार्टी ने नहीं लगाया। ये जो आपस में एक दूसरे को जनाब नेकेट कर रहे हैं,
یہ الزام پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے نہیں آ رہے. صحیح. پی ٹی آئی کا ورکر, پی ٹی آئی کا لیڈر اپنے دوسرے پی ٹی آئی کے لیڈر کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ اس نے 50 کروڑ, اس نے 40 کروڑ, اس نے 30 کروڑ, اس نے 20 کروڑ اس نے کھائے, اس نے وہ بکا, وہ جھکا, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے, وہ آئی ایس آئی کے ساتھ ملا ہوا ہے, وہ چور ہے, وہ لٹیرا ہے. اب یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ان کا اینڈ ہے. چوہان صاحب, سپریم کورٹ کے باہر اس وقت پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج شروع کر دیا گیا ہے اور وہاں پر وہ لوگ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. 27 ستمبر تو ابھی خیر دور ہے, لیکن اس سے پہلے اور کل جمعرات کا بھی انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پرسوں جمعرات کو اگر ہماری ملاقات نہیں کروائی جاتی تو ہم نے جمعرات کو جو ہے وہ پورا پاکستان بند کرنا شروع کر دینا ہے. سر, کون لیڈ کرے گا؟ جو سچویشن آپ بتا رہے ہیں, جس طرح کے بیانات ان کے آپس میں آ رہے ہیں, یہ ان کو کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو خود آپس میں دشمن بنے ہوئے ہیں. دیکھیں, میں ابھی ادھر سے ہی سپریم کورٹ کے باہر سے گزر کے آیا ہوں. ٹھیک. گن کے ٹوٹل 100 بندہ ہے, گن کے. اب 100 میں سے آپ بتائیں پارلیمنٹیرین ان کے جناب سینیٹر سمیت اور پھر صوبائی اسمبلیوں کے اور کے پی کے ملا کے وہ 300 کے قریب ان کے پارلیمنٹیرین ہیں. ٹھیک ہے. اب وکلاء آپ بتائیں, اچھے خاصے وکیل ہیں, آدھے وکیل آپ نے جناب ایم این اے ایم پی اے بنا دیے ہیں. وہ آپ کے پاس پارلیمنٹیرین پورے نہیں آئے, 100 بندہ کیا انقلاب لے کر آئے گا؟ اور پھر سپریم کورٹ کے اوپر کس بات کا پریشر؟ آپ بتائیں نا. آپ سپریم کورٹ کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ فیصلہ دے دیں کہ بانی تحریک انصاف رہا, بانی تحریک انصاف بے قصور. عدالت کہہ رہی ہے بھائی جان آپ کا کیس چل رہا ہے ہائی کورٹ کے اندر, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آپ کا کیس چل رہا ہے, آپ کی اپیل چل رہی ہے, میں کس طریقے سے جناب فیصلہ دے دوں؟ سپریم کورٹ کی جج کہہ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سلیمان اکرم راجہ صاحب کی بھی مت ماری گئی ہے. اچھا بلا بیچارہ وکیل تھا, پی ٹی آئی میں آ کے رول گیا ہے. پی ٹی آئی میں آ کے اس کو دیکھو, یہ ہائپر اتنا ہوا ہوتا ہے ہر وقت. اب اس بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہی, پیچھے سے پی ٹی آئی کی عوام نے, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے, ان بھگوڑوں نے جو 12 بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ایسا ڈنڈا دیا ہوا ہے کہ ہر بندہ پوتھلا ہوا ہے ان کا, ہر بندہ ڈسٹرب ہے, ہر بندہ. ابھی وہ رہائی کے لیے نہیں گئے, ابھی سر وہ رہائی نہیں ڈیمانڈ کرے, ابھی تو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہماری ملاقات کروائی جائے. وہ ملاقات پہ پریشرائز کر رہے ہیں, وہ رہائی نہیں مانگ رہے سر ابھی. اب آپ دیکھو اللہ پاک کی کرنی کہ کہاں پہ وہ رہائی اور کہاں پہ ملاقات کی دہائی. ہاں, کدھر رہائی کے لیے تڑیاں اور کدھر جناب ملاقات کے لیے منتیں ترلے. تو چوہان صاحب ملاقات تو ہو جانی چاہیے نا, کرائیں ملاقات, کیوں نہیں کرا رہے؟ ہر ملاقات فیملی کے ساتھ ہوتی ہے, اب تسلی سے سن لینا سدرا صاحبہ آپ بھی. جی جی ٹھیک ہے نا, اور پوری پاکستانی قوم بھی. سر, according to the rules and regulation of each and every country, دنیا کے ہر ملک کے اندر فیملی کا جو تصور ہے نا جی, قانون کے الفاظ میں, وہ ہے امی ابو, ماں باپ جی, اور بیوی بچے. صحیح. ٹھیک ہے, بہنیں سمجھ آ گئی آپ کو؟ بہنیں نہیں. جی جی سر, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, دنیا کے کسی ملک کے کسی ادارے کے اندر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, پریولیجز دینے کے لیے, پرکس دینے کے لیے, حصہ داری دینے کے لیے, جناب فائنینشیل, سوشل اور جناب فزیکل اور مانیٹری اکاموڈیٹ کرنے کے لیے جو فیملی کا ورڈ ہے نا, چاہے امریکہ ہے, چاہے افریقہ ہے, صحیح, چاہے ہند ہے, چاہے سندھ ہے, وہاں پر فیملی سے مراد ہوتا ہے ماں باپ اور بیوی بچے. صحیح. بس آپ آئین پاکستان اٹھا کے دیکھ لیں, اس کا مفہوم فیملی کا یہی ہے. اب اس قانون کے مطابق جناب بشرا بی بی سے تو ہر ہفتے ملاقات ہوتی ہے بانی تحریک انصاف کی. پیچھے رہ گئے بچے. بچے جناب ان کا کبھی نائکاپ یا نہ گم جاتا ہے, کبھی پاسپورٹ گم جاتا ہے. اور بھائی جان سار رکھو تو پاسپورٹ بڑھاؤ دے, آ جاؤ, کون آپ کو روک سکتا ہے؟ لیکن وہ سا ہی نہیں رکھتے, ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہوتی. وہ سی این این پہ بیٹھ کے بڑکے مارتے ہیں, وہ جناب نیو یارک ٹائم پہ آرٹیکل لکھواتے ہیں, وہ اسکائی نیوز پر, فاکس نیوز پہ تو بیٹھ جاتے ہیں, وہ پاکستان نہیں آتے. ان کے اندر اتنا ہی درد ہے نا اپنے باپ کے لیے جتنا باپ کا درد تھا ان کے لیے. صحیح. باپ کا عالم یہ تھا کہ بشرا بی بی نے 3.5 سال, پونے 4 سال برطانیہ کا دورہ نہیں کرنے دیا کہ یہ جا کے جمائمہ کو اور اپنے بچوں کو نہ ملنے, اور اس کے کہنے پہ یہ اپنے بچوں کو نہیں ملے شاہ بہادر, تو بچوں کو بھی اتنا ہی غم ہے. صحیح. کہتے ہیں ٹھیک ہے سادنا نے کیتا ہے تو پھر انج ہی ہے.
وہ بھی پھر جناب دور دور سے جناب وہ بڑکے مارنے لگے ہوئے ہیں. لیکن پریکٹیکلی اب آپ مجھے بتاؤ قاسم آئے گا یا سلمان آئے گا, حکومت روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی, ان کا رائٹ ہے. سر وہ تو باتیں ہی رہ گئی کہ آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں, لیکن کوئی بھی نہیں ہوں آندے پے تے اے چھوڑ فیلڈ مارشل عاصم منیر دا کی قصور ہے یا شہباز شریف دا کی قصور ہے؟ آپ بتاؤ نا, یا میرا یا آپ کا کیا قصور ہے؟ وہ قصور تمہارا اپنا ہے, تمہاری نیت ہی نہیں ہے. چوہان صاحب نہ طبیعت ہے, نہ نیت ہے, نہ ذہنیت ہے, نہ صلاحیت ہے, چاروں چیزیں نہیں ہیں جناب اس کام کے لیے. چوہان صاحب چلے فیملی کا کانسیپٹ تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے دیکھنے والوں کو بھی اور مجھے بھی سمجھا دیا. obviously ہم ہیلتھ انشورنس فیملی میں بشرا بی بی آتی ہے جی, پانی تحریک انصاف کی, قاسم اور سلیمان آتا ہے, ٹھیک. بس. اچھا چلے سر مجھے یہ بتائیے کہ اگر ان کے فیملی ممبران جو بیٹوں کی ہم بات کر رہے ہیں, اگر وہ نہیں پاکستان آ رہے, وہ کہتے ہیں سیکورٹی ریسک کا یا ادر ریزن کوئی بھی ہے, تو کیا ان کو ویڈیو کال کر کے یا بات کرانے کی اجازت ہے؟ اور دوسرا سر اگر کوئی کیسز چل رہے ہیں تو وکلاء کو ملنے کی اجازت ہے؟ وکلاء کو کیوں نہیں, مطلب وکلاء کو ملنے دیں پھر, اس کے حوالے سے بتائیے. جی وکلاء کو بھی تھی, علیمہ باجی کو بھی تھی, نورین باجی کو بھی تھی, خانم باجی کو بھی تھی, ہر باجی کو, اور سلیمان اکرم راجہ کو بھی تھی, ٹھیک. اور ایک نہیں 75 وکیلوں کو تھی. پھر اس کے علاوہ جناب آپ کے فیض حمید نیٹ ورک کے ذریعے سے مستفید ہونے والے اینکروں اور صحافیوں کو بھی تھی, علینا شگری کو بھی تھی, فلاح پاشا کو بھی تھی, آشا پاشا, سب کو تھی. لیکن اب ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ میرا جاندہ سی نا, خصوصاً علیمہ باجی واپس آ کے جناب چار لگا کے جھوٹ بول کے ریاست کے خلاف, فوج کے خلاف, فیلڈ مارشل کے خلاف وہ انی ڈال دیتا تھا. وہ بھائی طریقہ یار تسی راجہ بازار بنایا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہیں گے کچھ, وہ کہہ رہے ہیں سانو ایک بار ملا دو, اسی نہیں کہندے کچھ باہر آ کے. اگر اعتبار ہوتا ایک دفعہ, دو دفعہ, چار دفعہ, 3 دفعہ تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ یہ کہہ کے گیا سلیمان اکرم راجہ, اچھا کہ یار علیمہ باجی کو جانے دو, ہمیں جانے دو, ہم باہر آ کے نہیں بولیں گے. وہ باہر آ کے اس تو بڑا دھماکہ کیتا ہونا, اس تو بڑا بم پھوڑیا. اب آپ بتاؤ دنیا کی کسی ملک میں کسی کرمنل کو ملنے کے بعد یہ فیسلٹی ہے کہ باہر آ کے ریاست کی جناب دھجیاں اڑانا شروع کر؟ چوہان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ نے اجازت دی ہوئی ہے لیکن ریاست نہیں ملنے دے رہی. وہ حوالہ دیتے ہیں بھائی, ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ملے جا کے آپ کو پوری اجازت ہے, لیکن سر جھوٹ بولتے ہیں, فیک نیوز کے اوپر سارا کاروبار چل رہا ہے. اب دیکھو نا پچھلے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 3 آرڈرز ہیں, وہ آرڈرز دکھاتے ہیں سر. جناب صحت خراب ہے, فیسلٹیز نہیں ہے, قید تنہائی ہے. اب کون سی قید تنہائی ہے جی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, سابق وزیر جیل خانہ جات, میں سارے رابطے میں ہوں, اندر ساری مجھے رپورٹیں مل جاتی ہیں. اچھا تو پھر بتائیں نا, ان کی طبیعت ٹھیک ہے, آپ ہی بتا دیں, ان کے دل کو تھوڑا حوصلہ ہو جائے. سن لو پوری قوم بھی سن لے جی. 8 کمروں کی انیکسی ہے, 4 کمرے اس سائڈ پہ, 4 کمرے اس سائڈ پہ, ٹھیک. بیچ پہ جناب ایک گیلری ہے 55 فٹ کی, جس کے اوپر جناب پورا وہ جالا لگا ہوا ہے اور پوری روشنی, سورج, ہوا سب کچھ آتا ہے, بارش بھی آتی ہے. اس 55 فٹ کی گیلری کے ساتھ چھت کے نیچے 12 فٹ کی اس سائڈ پہ گیلری ہے, 12 فٹ کی اس سائڈ پہ گیلری ہے. یہ پوری انیکسی تقریباً کوئی 2 کنال کی بنتی ہے. یہ جناب آپ کے بانی تحریک انصاف کے حوالے ہے. اب آگے اگلی سن لو جی. جناب دیسی گھی, دیسی بکرا, دیسی انڈا, دیسی جناب گوشت, چیا سیڈ, پستہ, بادام, کھجوریں, آپ کا جناب لسی, آپ کا جناب کافی, آپ کی جناب پورا مقلاوہ ہو جاتا ہے نا وہ. چوہان صاحب طبیعت بتائیں ان کو سر, وہ تو طبیعت پہ پریشان ہے. چوہان صاحب طبیعت بتائیں کہ ان کی طبیعت کیسی ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ فٹ ہے, وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں, وہ واک کر رہے ہیں, یہ بتائیں. ڈمپل ان کو دیے ہوئے ہیں, ایسے 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 کر کے جناب وہ ڈمپل سے ایکسرسائز کرتے ہیں. اچھا. ڈنڈ بیٹھ کے وہ نکالتے ہیں, سائیکل وہ چلاتے ہیں. اچھا. اور آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے تسلی سے سن لو, ٹھیک, یہ ساری فیسلٹیز انلیگل ہے. اکارڈنگ ٹو دا پریزن رولز, جیل کے قوانین کے مطابق یہ ساری انلیگل ہے. وزیر اعظم کو بھی نہیں سر؟ سونے کس نے دی؟ جی. تحریک انصاف ججز ونگ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی. اچھا, وزیر اعظم کو بھی یہ سہولیات نہیں ملنی چاہیے, نہیں ملتی, رول نہیں. یہ جو فارغ ہو گیا نا, بھاگے ہیں, اکرم من اللہ, اور جناب یہ وہ ایک کون سا ہوتا تھا جس کی جناب وہ جعلی ڈگری کے اوپر جناب وہ کیا, وہ میرے ذہن سے نام نکل گیا, وہ جہانگیری صاحب.
ठीक है ना जी। ये सारा उनके सर सदके, ये सारी फैसिलिटीज, फिर भी रोते हैं। और बात वही है, 11 बच्चों की माँ अपनी सहेली से जनाब गिला कर रही थी, मुझे आज तक अपने छोटा मियां से- सा आंसर देना है, टाइम खत्म हो गया है। लास्ट टाइम आपने जेल से कब खबर ली थी कि बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक है? ये जितनी आपने हमें पूरा जो है बताया है, मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ पीटीआई वालों को दिल को सुकून हो कि ही इज टोटली प्रॉपरली फाइन। आखिरी बार आपने कब बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ली ठीक। थी, ये बताइए। एब्सोल्युटली ठीक। सुन ले अब, हाँ 3 दफा उनको 3 टीके लग चुके हैं आंख के इधर बैक साइड पे। ठीक। 35 दफा मेडिकल बोर्ड, सीनियर तरीन मेडिकल बोर्ड, पेम्स, अशफा आई हॉस्पिटल, अशफा हॉस्पिटल, चौहान जनाब साहब आपका IH, सॉरी टू आपके इनके इंटरप्ट। शौकत खानम अस्पताल के सीनियर डॉक्टरों के ऊपर मुश्तमिल 35 दफा बोर्ड चौहान साहब माजरत मुझे आपकी बात काटना पड़ेगी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मुझे अपनी इजाजत देनी है। कल के प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह ने के बाद।